میرا نام سائمہ، میری 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کی میں نے شادی کر دی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی جو ابھی 15 سال کی ہوئی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی جب بہت چھوٹی تھی تو میرے شوہر نے ایک دن اس کے سامنے مجھے بہت مارا پیٹا اور یہ دیکھ کر وہ بہت چیخنے چلانے لگی۔ اس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کا دماغ عجیب سا ہو گیا تھا اور ہم نے یہ سوچ لیا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہے اور اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ گھر میں رہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی کے ہاں اولاد پیدا ہوئی تھی اور وہ اپنے سسرال میں ہی تھی۔ میں اسے کہتی آنے کو تو کہتی مما زنیرہ کا کوئی پتہ نہیں، وہ کوئی چیز اٹھا کے میری بیٹی کو نہ مار دے۔ وہ اپنے ہی گھر سے آنے سے گھبراتی تھی، وہ اپنی بہن سے ڈرتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اتنے بھی پاگل نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرتی ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی کچھ کر سکتی ہے۔ آج کل اس نے ایک نئی بات کرنا شروع کر دی ہے کہ میرے 7 شوہر ہیں۔ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ ظاہر ہے، پاگل پن میں انسان کچھ بھی کہتا ہے۔ آپ ایک کام کریں، اس کی شادی کسی پاگل سے کر دیں اور خود ہی پاگل کے ساتھ رہ کے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ چڑ کے مذاق کر رہی تھی، مگر میرا دماغ اس طرف سوچنے لگ گیا کیونکہ میری بیٹی بڑی خوبصورت تھی اور اس سے کوئی نہ کوئی شادی کر لیتا، کیونکہ وہ دن میں بالکل نارمل رہتی تھی اور رات کو وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتی تھی اور کبھی کبھی تو بالکل بھی نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، ٹھیک ہے، کسی پاگل سے کیوں، کسی ایسے انسان سے شادی کرا دیتے ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں سنا تھا کہ شادی کرانے سے پاگل پن ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک عورت تھی جس کو بہت زیادہ دورے پڑتے تھے اور وہ شادی کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی؟ اس لیے میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں۔ لیکن ابھی پچھلے دن اس کے لیے رشتہ آیا تھا تو اس نے ان کے سامنے آ کے کہہ دیا کہ میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ میری بیٹی نے مجھے سمجھایا کہ آپ اس ٹائم لڑکے والوں کو بلائیں جب اس کا موڈ بالکل اچھا ہو، اس کو ان کے پاس نہیں بٹھائیں، بس ان کو دکھا کے اسے واپس کمرے میں بھیج دیں۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی پگھل جائیں گے اور فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے، اور ساتھ ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ ہم نے تو ایک ہفتے میں نکاح کی رسم کروانی ہے، بس جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اسے کہا اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی اور واپس آ گئی تو میری بڑی بیٹی نے کہا کہ امی اگر واپس آ گئی تو آ گئی، لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہو سکتا ہے واپس نہ آئے اور ٹھیک ہو جائے۔ ایک چانس لینے والی بات ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ یہ صحیح ہے اور غلط۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے لڑکے والوں کو بلا لیا۔ لڑکا بالکل مناسب شکل و صورت کا تھا، بلکہ خوبصورت نہیں تھا، کیونکہ میں نے اس لیے اس کو بلایا تھا کیونکہ وہ جو بھی خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا وہ شادی کے لیے ہاں کہہ دیتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے، میک اپ کیا، وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ رشتہ قبول ہے، اتنی پیاری لڑکی تو ہم نے غلطی سے بھی نہیں دیکھی، آپ نے اسے گھر میں چھپا رکھا ہوا ہے، بس یہ ہماری بہو ہے۔ اور وہ لوگ فوراً ہی تیار ہو گئے۔ میری بیٹی بھی چپ چاپ بیٹھی تھی، بلکہ شرما بھی رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی۔ میں نے کہا شاید اس کا موڈ اچھا ہے، پر تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہنے لگی کہ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے، میرے تو پہلے سے 4 شوہر ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ 4 شوہر؟ وہ کہنے لگی میرے 4 نہیں بلکہ 7 شوہر تھے، 2 فوت ہو چکے ہیں، اب باقی 4۔ میں نے کہا یہ مذاق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسا مذاق ہے کہ رشتے والے آئے بیٹھے ہیں اور اس کو مذاق سوچ رہا ہے، یا تو آپ کی بیٹی پاگل ہے یا واقعی اس کے 4 شوہر ہیں۔ آپ نے ہمیں بے وقوف بنایا، آپ کی بیٹی پاگل ہے تو آپ ہمارے بچے کے لیے پاگل بیٹی کا رشتہ دے رہی ہیں۔ میں حیران اور پریشان تھی۔ وہ لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے اپنی بیٹی پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کو 2-3 تھپڑ لگا دی اور میں نے کہا دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، مجھے کہتی کہ آپ کو میرے شوہر پوچھ لیں گے، بڑے والا لمبا آپ کو مارے گا۔ میں نے اسے کہا دفع ہو جاؤ۔ میں نے اس کا الگ کمرہ بنایا ہوا تھا جہاں پہ وہ گندگی مچاتی تھی، چیزیں توڑتی پھوڑتی تھی۔ رات کو اس کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر میں کبھی کہہ دیتی کہ میں تمہارے ساتھ سو جاتی تو وہ کہتی تھی نہیں نہیں، میرے ساتھ نہیں سونا، میرے 4 شوہر کہاں سوئیں گے۔ یہ سب کہتے تھے کہ اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھاؤ، مگر میں اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں لے جاتی، میری بیٹی پہ ٹھپا لگ جاتا کہ یہ پاگل ہے، اور کبھی کوئی رشتہ نہ آتا، اور کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی۔ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میری بیٹی پر آصف کا سایہ ہے تاکہ لوگ اس کو پاگل نہ سمجھیں،
میرے شوہر نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، جس کی وجہ سے میری بیٹی پاگل ہو گئی اور وہ دنیا سے چلا گیا۔ اکیلی میں نے بڑی بیٹی کی شادی کی۔ اب یہ چھوٹی بیٹی مجھے اتنا زیادہ تنگ کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میری دو بیٹیاں جو اپنے سسرال میں خوش تھیں، پھر خبر ملی میری ایک بیٹی کی وفات ہو چکی تھی۔ دوسری کو سسرال والے ملنے نہیں دیتے، اس لیے میری ایک بیٹی پاس بیاہی ہوئی ہے اور ایک یہ بچی تھی جو اب پاگل ہو رہی تھی، مزید اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی تھی۔ میں بڑی مشکلوں سے ایک اور رشتہ لائی تھی۔ ان کو میں نے اپنے کمرے میں بٹھایا اور اس کو بیٹی کو بلا کر لائی۔ اس کو میں نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اب تم نے ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا ورنہ میں تمہاری جان نکالوں گی۔ جب آئی تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھ گئی۔ جب ان لوگوں نے رشتہ منظور کر لیا تو یہ کہنے لگی، میرے تو 4 شوہر ہیں، میں 5ویں کو کیسے رکھ لوں؟ میرے چاروں شوہر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے اور میں اپنے ایک شوہر کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ وہ لوگ ان سے ناراض ہونے لگے کہ جب آپ کی بیٹی پہلے سے شادی شدہ ہے اور 4 شوہر ہیں، اس کی کیا بات ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ یہ مذاق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ رشتہ جب آئے تو وہ ایسے مذاق کرتی ہیں؟ نہیں نہیں، آپ کی بچی یا تو پاگل ہے یا اس کا ٹانکا کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا، میں نے اسے بہت مارا اور اس نے مجھے اپنے شوہروں کی دھمکی دی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ مار کھانے کی وجہ سے اس کو رات کو بخار آ گیا۔ اس کو میں نے کہا میں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنے 4 شوہروں کے ساتھ ہوں گی، وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اب گندی ہو اب میرا خیال نہیں رکھتی۔ اس کی دماغی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے، تم جاؤ سو جاؤ۔ میں اپنے روم میں سو گئی۔ رات کو میں نے بہت برا خواب دیکھا تو میں بھاگ کر اس کے روم میں گئی۔ وہاں جا کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کے پاس 4 عجیب و غریب شکل کے آدمی بیٹھے تھے۔ اچانک سے میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ زنیرہ تو شاید سو رہی تھی اور وہ وہاں پر بیٹھے تھے۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا، یہ کھڑکی محلے میں کھلتی تھی، اس کو تو میں نے اچھی طرح بند کیا تھا، پھر یہ کھلی ہوئی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ وہیں سے آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کرتی وہ وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ بات جا کے گاؤں کے ذمہ دار کو بتائی، کیونکہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا کہ میں ان کی شکلوں کو پہچان سکتی ہوں۔ ذمہ دار نے کہا کہ محلے کے سارے لڑکے میرے ڈیرے پہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کچھ پتہ کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ بانٹ رہا ہوں، میں نے وہ لڑکوں کو دینا ہے، اسکالرشپ ٹائپ چیز۔ ذمہ دار بہت سمجھدار تھا۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلی تو وہاں پر سب آ گئے۔ میں نے ان 4 کی طرف اشارہ کر کے ذمہ دار کو بتا دیا کہ یہ میری پاگل بیٹی کے کمرے میں تھے۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رات ہوتی تھی تو چلے جاتے تھے، لڑکی پاگل تھی، ہم نے اس کو کہا کہ تمہارے شوہر ہیں، اس نے وہ بات مان لی۔ بس اسی طرح سے سب کچھ چل رہا تھا۔ جب میری بیٹی کا چیک اپ کروایا تو واقعی ماں بننے والی تھی۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھی، اس معاشرے نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کر دیا؟ سب لوگ حیران ہو گئے۔ میں نے ذمہ دار سے کہا کہ اب آپ ہی ان کا حساب کریں، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ کیس کریں گے اور 7 سال کی قید کروائیں گے۔ کیس کمزور صحیح، لیکن انہوں نے جو کیا ہے وہ گناہ ہے، ان کو سزا ضرور ملے گی۔ وہ پورے گاؤں میں بدنام ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ وہی بچے تھے جو اکثر گاؤں میں آوارہ پھرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا ان کو میں جان سے مار دوں۔ ان کے گھر والے بھی شرمندہ مجھ سے معافی مانگ رہے تھے۔ میری بیٹی پاگل تھی، انہوں نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھا لیا۔ جب وہ کہتی تھی کہ میرے 4 شوہر ہیں تو میں سمجھتی تھی پاگل پن میں کہہ رہی ہے، لیکن یہ بات سچ تھی۔ کیس پولیس میں چلا گیا، پولیس خود مدعی بن گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے ہو جائیں، ہم ان کو سزا دلائیں گے۔ میری بیٹی ماں بننے والی تھی، پر کچھ عرصے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا بچہ ضائع ہو گیا اور میں نے شکر ادا کیا۔ سچ کہتے ہیں ایسی اولاد کو پالنا اور سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ میری دوست نے میرا ساتھ دیا اور میں اس کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گئی اور اس کا علاج کروایا۔ اب ماشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر میں نے اس کی ایک اچھی جگہ رشتہ کر دیا ہے اپنے دوست کے توسط سے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں ہے، اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔